تجارت کا انسان کو اگر طریقہ آتا ہو، تجارت کا طریقہ آتا ہو تو وہ کم محنت سے اور تھوڑے سے پیسہ سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے۔ تجربہ نہ ہو تو مال کے سرمایہ کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے اس دنیا میں۔ نیک اعمال بھی ایسے ہیں کہ بہت سارے نیک اعمال ہیں جو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے انجام دیے جاتے ہیں، یا آنکھوں سے یا زبان سے، انتہائی مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اجر اور ثواب ہمارے وہ فہم اور ادراک سے بالاتر ہوتا ہے، لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے انسان روحانی طور پر، معنوی طور پر بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی دفعہ وہ کتاب کا تعارف بھی کرایا ہے، مرحوم صدوق کی کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال۔ دو حصے ہیں۔ شروع میں کچھ نیکیوں کا ذکر ہے، مریض کی عیادت کرنا، اسی طرح تشییع جنازہ، نماز شب، صلوات وغیرہ وغیرہ، ہو سکتا ہے سینکڑوں ایسے نیک اعمال کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کا ثواب۔ دوسرا حصہ جو غالباً پہلے حصے سے کم ہے، اس میں عقاب الاعمال، کچھ گناہوں کا ذکر ہے اور ان کی سزا اور ان کا عقاب کا ذکر ہے۔ یہ انسان کے زیر مطالعے رہنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا تجارت جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے، اس تجارت سے بھرپور استفادہ کر سکے۔ اس تمہید کے بعد یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جبرائیل امین کے لیے جو ہدیہ، بڑی قیمتی ہدیہ آپ پیش کر سکتے ہیں، ایک کا ذکر ہو چکا گزشتہ جمعہ میں۔ آج جو چیز ہم جبرائیل کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں وہ ہے قلت النوم، قلت النوم، کم خوابی، کم خوابی۔ البتہ وجعلنا اللیل سباتا، خدا نے قرآن میں بھی وہ فرمایا ہے کہ رات کو میں نے آرام کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کاج اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ ضروری نیند وہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق جتنے گھنٹے آپ کو سونے چاہیے کم از کم وہ سوئیں۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے، یعنی قلت النوم، کم سونا یہ ایک ہدیہ ہے آپ جو روز قیامت جبرائیل امین کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ روایات کے اندر ہے، وہ جو بہار الانوار کی جلد نمبر 8 میں جو روایت ہے وہ آپ کو میں نے سنائی ہے۔ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے تھے۔ جو پہلا دروازہ تھا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد تھا۔ جو دنیا میں یعنی اچھی اور آسودہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قلت النوم، زیادہ نہ سوئے، کم سوئے، ضرورت سے زیادہ نہ سوئے، وقلت الکلام، زیادہ باتیں بھی نہ کرے، اور قلت الطعام، کھائے بھی کم، باتیں بھی کم کرے اور سوئے بھی کم۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ وہ تب تاکید کر رہا ہوں کہ یعنی جتنا انسانی صحت کے لیے، حفظان صحت کے لیے جتنا سونا ضروری ہے اپنی عمر کے مطابق، اس سے کم نہ سوئیں۔ اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رات کو میں نے تمہیں آرام کے لیے پیدا کیا، دن کو میں نے کام کاج کے لیے پیدا کیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے کی انتہائی مذمت کی گئی ہے۔